آفتاب جتنا کنجوس ہے، کیا تمہیں لگتا ہے کہ وہ $100 بلین دے گا؟ یہ تو مذاق ہوگا۔ جیسے ہی سپرین نے دروازہ کھولا، دو آدمیوں نے اس کا راستہ روک لیا۔ یہ تو عورت ہے، ایک آدمی نے ناک چڑھا کر کہا۔ نہیں رکو، چیئرمین بٹ تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ ارے سپرین، تو تم نے یہ قیمت لگائی تھی۔ کیہان اور تانیہ جو قریب سے گزر رہے تھے اچانک رک کر طنز کرنے لگے۔ کتنے بے خوف ہو تم، تمہارے پیچھے اب شہزام نہیں ہے، پھر بھی تم ہمیں چیلنج کر رہی ہو، تم اپنی حیثیت سے بڑھ کر قدم اٹھا رہی ہو۔ کیہان نے اپنی چمکتی ہوئی آنکھوں سے سپرین کو دیکھا اور مسکرا دیا۔ سپرین نے طنزیہ ہنسی ہنسی۔ بٹ فیملی نے واقعی مجھے حیران کر دیا، تم لوگوں نے $100 بڑھا کر بولی لگائی۔ واہ، یہ تو نئی بات تھی۔ کیہان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، پھر وہ سرد لہجے میں ہنسا۔ سوری فیملی کی حویلی جیسے منحوس مقام کے لیے $100 بھی دینا ہماری مہربانی تھی۔ بالکل، جو بھی وہاں رہے گا وہ بدقسمت ہوگا۔ آخر سوری فیملی اتنی کنگال ہو چکی ہے کہ انہیں اپنی حویلی بیچنی پڑ رہی ہے۔ تانیہ نے مزید مذاق اڑایا۔ میں جانتی ہوں کہ تم لوگ خود حویلی خریدنے کی ہمت نہیں کر سکتے تھے، مگر دوسروں کو بھی خریدنے نہیں دیا، سپرین نے یاد دلایا۔ آفتاب یقینی طور پر اب خریدار کو مشکل میں ڈالنے والا ہے۔ لیکن ایک بات سوچو، ہر کوئی اتنی آسانی سے $150 بلین نہیں دے سکتا کہ بٹ فیملی اتنی آسانی سے یہ رقم ادا کر سکتی ہے۔ کیہان کی پیشانی پر شکنیں ابھر آئیں۔ آج کے دن بٹ فیملی کے لیے $150 بلین کچھ زیادہ نہیں تھے، لیکن اتنی بڑی رقم اتنی جلدی ادا کرنا آسان نہ تھا۔ جتنا بڑا کاروبار ہوتا، اتنا ہی زیادہ کیش فلو درکار ہوتا تھا۔ آسٹریلیا میں شاید ہی کوئی ایسا ہو جو اتنی بڑی رقم فوری ادا کر سکے، سوائے پرانے رئیسوں کے، مگر وہ آواز وہ پہلے کبھی نہیں سنی گئی تھی۔ کیا وہ کوئی غیر ملکی تھا؟ لیکن سوال یہ تھا کہ کوئی امیر غیر ملکی کینبرا میں آ کر آسٹریلیا کی سب سے بڑی حویلی کیوں خریدے گا؟ اسے شک ہونے لگا کہ کہیں کوئی اس سے فائدہ نہ اٹھا لے، خاص طور پر کیہان اور آفتاب جیسے لوگ۔ آخر وہ طاقت کے نشے کا مزہ چکھ چکے تھے۔ اسی لمحے ولید وہاں سے گزرا اور سپرین کو دیکھ لیا۔ اس کے خوبصورت چہرے پر ایک لمحے کے لیے جھٹکا نظر آیا، پھر وہ فوراً اس کی طرف بڑھا۔ سپرین نے ولید کی طرف دیکھا اور وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ اس کی سیکرٹری ریجینا ٹرینٹ بھی تھی، جو ایک پرکشش سخت شخصیت رکھتی تھی۔ سپرین اس سے پہلے بھی دیکھ چکی تھی، لیکن زیادہ توجہ نہیں دی تھی۔ مس سپرین، ریجینا نے مسکرا کر سپرین کو سلام کیا۔ سپرین نے سر ہلایا، مگر بولنے سے پہلے ہی فڑیا بول پڑی۔ مسٹر کیہان بٹ ہمارا راستہ روک رہے ہیں، وہ اپنی دھونس چبا رہے ہیں اور ہمیں باہر جانے نہیں دے رہے۔ ولید نے غصے سے کیہان کی طرف دیکھا، جس نے طنزیہ انداز میں کہا۔ $50 بلین کی بولی سپرین نے لگائی تھی۔ مسٹر ولید، یہ عورت سوری فیملی کی مدد کرنے کی کوشش کر رہی ہے، بہتر ہوگا کہ تم ایک بار پھر اس کا دھوکہ کھانے سے بچو۔ ولید کا چہرہ فوراً سخت ہو گیا اور اس کا موڈ بگڑ گیا۔ غلط مت سمجھو، سپرین نے وضاحت دی۔ میں نے سوچا تھا کہ حویلی خرید کر بعد میں زیادہ قیمت پر بیچ دوں گی اور کروڑوں کما لوں گی۔ کیا تمہیں ہمارا انتباہ نہیں ملا تھا؟ کیہان نے غصے سے پوچھا۔ تم لوگ حویلی خریدنا چاہتے تھے، مگر زیادہ رقم خرچ کرنے کی ہمت نہیں تھی، اس لیے دوسروں کو دھمکا کر بولی نہ لگانے دی۔ میں تمہارا کھیل سمجھتی ہوں، سپرین نے طنزیہ انداز میں کہا۔ کیہان، تم لوگ بس کاروباری ہو، وزیر اعظم نہیں۔ تم ہر چیز پر پردہ نہیں ڈال سکتے، ہے نا فریا؟
فریہ نے فوراً صبرین کا مطلب سمجھ لیا۔ بالکل، کیا تم لوگ واقعی میرا راستہ روکنے پر بضد ہو؟ ٹھیک ہے، میں انکل ہارون کو کال کرتی ہوں۔ یاد رکھو، میں جلدی ہی شاہ فیملی کی بہو بننے والی ہوں۔ کیہان فوراً بے چین ہو گیا۔ اگلے سال کے انتخابات میں وزیر اعظم کا تعلق غالباً شاہ فیملی سے ہوگا۔ اگر انہوں نے ہارون کو ناراض کیا، جسے وہ اس وقت خوش کرنے کی کوشش کر رہے تھے، تو ان کے لیے بڑی مشکل کھڑی ہو سکتی تھی۔ کیہان تقریباً بھول ہی گیا تھا کہ صبرین کی بہترین دوست کا تعلق اتنے بااثر خاندان سے تھا۔ یہ تو محض ایک غلط فہمی تھی۔ کیہان نے فوراً اپنا لہجہ بدلا اور زبردستی مسکرایا۔ میں تو بس یہ جاننا چاہتا تھا کہ $50 بلین کی بولی کس نے لگائی تھی؟ فریہ نے ہونٹ بھینچ لیے۔ ہم حویلی خریدنے کا ارادہ نہیں رکھتے تھے، بس ہمیں لگا کہ وہ امیر لوگ جو صرف $100 بڑھا رہے تھے، وہ آسٹریلیا کے دوسرے رئیسوں کے لیے شرمندگی کا باعث بن رہے تھے۔ کیہان کا چہرہ سخت اور ناگوار نظر آنے لگا، مگر اسے غصہ قابو میں رکھنا پڑا۔ دوسری طرف ولید نے نظریں جھکا لیں اور اس کے چہرے پر ایک عجیب سا تاثر ابھرا۔ چلو فریہ، صبرین نے اس کا ہاتھ تھاما۔ جب وہ ولید کے قریب سے گزری تو رک گئی۔ تم جا رہے ہو یا یہاں رک کر صدر کیہان بٹ سے بات چیت کرو گے؟ میں تمہارے ساتھ جا رہا ہوں۔ ولید نے نرمی سے صبرین کی طرف دیکھا۔ جیسے ہی وہ چاروں وہاں سے نکلے، کیہان نے غصے سے زمین پر پاؤں مارا اور قریب پڑے کوڑے دان کو لات ماری۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ صبرین کی دوست شاہ فیملی میں شامل ہو گئی ہے، تانیہ نے حقارت سے کہا۔ ویسے بھی اس میں کیا خاص بات ہے؟ یہ محض منگنی ہے۔ کون جانتا ہے کہ وہ کسی دن چھوڑ نہ دی جائے۔ آخر کار ہم سب جانتے ہیں کہ زارون صرف میرا سے محبت کرتا ہے۔ کیہان کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ تمہارا میرا کے ساتھ تعلق کیسا ہے؟ بس ٹھیک ہی ہے، تانیہ نے ہچکچاتے ہوئے کہا، لیکن جمائرہ اس کے کافی قریب ہے۔ حقیقت میں تانیہ میرا کو ناپسند کرتی تھی۔ بچپن سے ہی وہ میرا سے اس بات پر حسد کرتی تھی کہ شہزام ہمیشہ اس کی طرف متوجہ رہتا تھا۔ ہمارے دشمن کا دشمن ہمارا دوست ہوتا ہے۔ ہم میرا کو استعمال کر سکتے ہیں۔ کیہان نے بھویں اٹھائیں۔ اگر ہم میرا سے اچھے تعلقات بنا لیں تو میں اسے شاہ فیملی میں شادی کرنے کے لیے مکمل حمایت دینے میں کوئی عار محسوس نہیں کروں گا۔ یہ ٹھیک کہہ رہے ہو، تانیہ نے سر ہلایا۔ آخر کار ہمارا فریہ سے کوئی اچھا تعلق نہیں ہے۔ اگر وہ شاہ فیملی میں شادی کر لیتی ہے تو وہ ہمارے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ بن جائے گی اور یہ بٹ فیملی کی ترقی کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ اس دور میں چاہے کوئی کتنا بھی امیر کیوں نہ ہو، وزیر اعظم کے خاندان سے اچھے تعلقات رکھنا ضروری تھا۔ دوسری طرف جب آفتاب اس نجی کمرے میں پہنچا جہاں $150 بلین کی بولی لگانے والا خریدار موجود تھا، تو وہ کمرہ خالی تھا۔ بس میز پر ایک گرم بھاپ اڑاتی کافی کا کپ رکھا ہوا تھا۔ معذرت مسٹر آفتاب، وہ خریدار جا چکا ہے، لیکن اس کا سیکرٹری نیلامی کے عملے کے ساتھ ادائیگی کا عمل مکمل کر رہا ہے، وہاں صفائی کر رہے ملازم نے اطلاع دی۔ آفتاب نے اپنے معاون کو ایک نظر ڈالی اور وہ فوراً وہاں سے روانہ ہو گیا۔ جمائرہ جو اس کا بازو تھامے کھڑی تھی گررائی۔ آفتاب، آخر یہ کون تھا جس نے تمہیں سب کے سامنے شرمندہ کیا؟ تمہیں اسے سخت سبق سکھانا ہوگا، شاید کوئی غیر ملکی۔ آفتاب کا چہرہ سخت ہو گیا۔ جو کوئی بھی تھا، اس نے کھلے عام اس کے انتباہ کو نظر انداز کر کے اسے رسوا کیا تھا۔ $150 بلین، لعنت ہو! یہ شخص واضح طور پر سوری فیملی کی مدد کرنا چاہتا تھا۔
حقیقت میں سوری فیملی کی حویلی کی مارکیٹ ویلیو زیادہ سے زیادہ $100 بلین تھی۔ آخر یہ کون تھا جو سوری فیملی کی مدد کر رہا تھا؟ جیسے ہی آفتاب مڑا، ایلینا ہانفتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ اس کی نظر آفتاب پر پڑتے ہی اس کی آنکھوں میں نفرت کی چمک اٹھی۔ آفتاب کے بدن میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایلینا کی ہمت کیسے ہوئی کہ وہ اسے نفرت بھری نظروں سے دیکھے، خاص طور پر اس کے موجودہ مقام کے باوجود۔ کیا تم خریدار کو ڈھونڈنے آئی ہو؟ آفتاب نے طنز کیا۔ تمہارے بےتاب چہرے سے لگ رہا ہے کہ تم اپنے جسم کو بیچنے اور خریدار کے پیچھے پڑنے کا سوچ رہی ہو۔ بدقسمتی سے تم اب بوڑھی اور بدصورت ہو چکی ہو۔ کوئی شرم کرو ایلینا۔ ایلینا استہزائیہ انداز میں ہنسی۔ چونکہ تم مجھ سے پہلے یہاں پہنچے ہو، اس کا مطلب ہے کہ تم بھی خریدار کو پھنسانے کی کوشش کر رہے ہو۔ بدقسمتی سے وہ ایک دولت مند عورت ہونے کے باوجود تم جیسے بوڑھے آدمی میں دلچسپی نہیں لے گی۔ جمائرا نے چیڑتے ہوئے کہا، میرا شوہر اتنا امیر ہے کہ ہمیشہ دوسرے لوگ اس کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جس نے حویلی کی بولی لگائی وہ واضح طور پر ایک مرد تھا۔ ہاں، وہ ایک مرد تھا، لیکن وہ تم سے کہیں زیادہ ذکی تھا۔ 50 بلین اور $100۔ آفتاب، تم پہلے ایسے امیر ترین آسٹریلوی ہو جو اتنے کنجوس اور چھوٹے دل والے نکلے۔ مجھے تمہاری جانب سے شرمندگی محسوس ہوئی جب تم نے اتنی معمولی سی بولی لگائی۔ ایلینا نے بات ختم کی اور مڑ کر وہاں سے چلی گئی۔ وہ واقعی اپنے سابق شوہر سے سخت بیزار تھی۔ کوئی شخص اتنا چھوٹے دل والا کیسے ہو سکتا ہے؟ آفتاب غصے سے جلا اٹھا۔ ایلینا، میں کنجوس نہیں ہوں، میں بس نہیں چاہتا تھا کہ تم ایک پائی بھی کماؤ۔ پھر اگر یہ کنجوسی نہیں تو کیا ہے؟ ہم 10 سال سے زیادہ شادی شدہ رہے۔ میں نے تمہارے بچے کو جنم دیا۔ شادی سے پہلے میں نے تمہیں اور تمہارے خاندان کو کم از کم $100 بلین سرمایہ کے طور پر دیا، لیکن طلاق کے بعد مجھے کچھ بھی نہیں ملا۔ کسی گھر کی تو بات ہی چھوڑو، تم نے مجھے ایک پائی تک نہیں دی۔ آفتاب، مانتی ہوں کہ تم بہت چالاک ہو، لیکن تم چھوٹے ذہن کے بھی ہو۔ جو بڑے کام کرتے ہیں وہ ایسی معمولی باتوں پر دھیان نہیں دیتے۔ ایلینا نے پرسکون نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ بڈ فیملی آج جہاں ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ تم لوگوں نے ہمیشہ خود کو کمزور ظاہر کر کے دوسروں کی چیزیں ہتھیانے کی کوشش کی، لیکن تم لوگ زیادہ دیر تک اس طریقے سے نہیں چل پاؤ گے۔ جو لوگ اعلیٰ سماجی حیثیت رکھتے ہیں وہ ہمیشہ اپنے فائدے کی فکر کرتے ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ دوسروں کی پرواہ کم کر دیتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ سیدھی باہر نکل گئی۔ آفتاب نے غصے میں ہاتھ اٹھایا اور میز پر رکھے کپ کو زور سے پٹک دیا۔ ایلینا نے اسے چھوٹے ذہن اور کنجوس کہا تھا۔ یہ الفاظ اس کے چہرے پر ایک زوردار تماچے کی طرح لگے۔ بہت خوب ایلینا، ایک دن میں تمہیں تمہارے الفاظ کی قیمت چکانے پر مجبور کر دوں گا۔ تھوڑی دیر بعد آفتاب کا معاون اندر آیا۔ چیئرمین بٹ، میں بھی خریدار کے معاون سے ملا۔ جب میں نے اپنا تعارف کرایا تو اس نے مجھے مکمل طور پر نظر انداز کر دیا۔ اس نے تمہیں نظر انداز کیا جبکہ اسے پتہ تھا کہ تم میرے معاون ہو؟ آفتاب نے سخت لہجے میں پوچھا۔ جی ہاں، میں نے نگرانی کیمرے کی فوٹیج چیک کی ہے۔ اس کا مالک ایک مرد ہے جس نے دھوپ کا چشمہ اور ٹوپی پہن رکھی تھی۔ آفتاب کی آنکھیں سرد ہو گئیں۔ سوری فیملی کی حویلی پر نظر رکھو۔ اب جب کہ اس نے اسے خرید لیا ہے وہ آخرکار وہاں ضرور آئے گا۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ کون میرے خلاف کھڑا ہونے کی ہمت کر رہا ہے۔ پارکنگ لاٹ میں فریہ نے سپرین کے کندھے پر تھپکی دی۔
جو کہ مسٹر ولید یہاں ہے، میں تمہیں گھر چھوڑنے نہیں جا رہی، وہ تمہیں چھوڑ دیں گے، اور ہاں انہیں ایک گھڑی بھی دے دینا۔ گھڑی؟ ولید کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ فریہ مسکرا کر بولی، ہاں اس نے کہا تھا کہ وہ تمہیں ناراض کر بیٹھی ہے، اس لیے معافی کے طور پر تمہارے لیے گھڑی خریدی ہے۔ یہ کافی مہنگی تھی، اس نے اس پر $1,00,000 سے زیادہ خرچ کیے۔ اچھا میں چلتی ہوں، خدا حافظ۔ یہ کہہ کر وہ جلدی سے وہاں سے چلی گئے اور سپرین سخت شرمندہ ہو گئی۔ سپی گاڑی میں بیٹھو۔ ولید نے پھر رجینا کو ایک نظر ڈالی۔ تم خود واپس چلے جاؤ۔ کوئی بات نہیں، تم سیکرٹری ٹرینٹ کو گھر چھوڑ دو۔ سپرین کو لگا کہ اتنی رات گئے کسی عورت کے لیے اکیلے ٹیکسی لینا خطرناک ہو سکتا ہے۔